کانڈ نہ ویسے کیمرے نہ سکان مبارک فرما پورے علاقے واسطے خطے واسطے اپنے علاقے کا نام روشن کرنا اللہ پاک برکت عطا فرماوے اللہم صلی علی محمد. بیٹھ کے پڑھنے کے لیے نیچے بیٹھ کے پڑھنے اوپر پڑھنے فوٹو کاپی یہاں سے کریں پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ خواب تھا بہت احسن طریقے سے آپ. اس کے بعد ادبی پروگرامس کے لیے بھی ہم نے نیچے والا سیٹنگ کیا تھا سیٹ کیا سر یہاں پہ خصوصی طور پر محفل وغیرہ ہوتا ہے یا پھر ادبی نثر کے اوپر بات کی جاتی ہے وہاں پر دوست احباب آئیں گے انشاءاللہ ملٹی پرپز کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی جسٹ لائبریری نہیں ہے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ کنٹریبیوشن ہیں. ادیب دانشور اور احمد پور محراب والا کھوئیاں مختلف علاقوں سے یہاں لوگ موجود ہیں. میں سب کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھا ہے یہ آج سے 40 سال پہلے یہ لوگوں میں جو ہے نا یہ بانٹ رہی ہے اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس لائبریری کے تھرو جو ہے نا بولنا پڑھنا لکھنا سیکھا ہے اور آج ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے ادیب بنے ہیں. تو میرے والد صاحب کا یہ خواب تھا کہ یہ جو ہے نا بجائے کہ میرے بعد ان کتابوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا لوگوں کے لیے وقف کرنا ہے. تو موسٹلی جو زیادہ کام تھا وہ ان کا تھا ہم نے اس میں تھوڑا سا حصہ ملانے کی کوشش کی ہے. جس کو سپورٹ کیا تھا آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کامیابی کی ایک منزل یا ایک پہلی سیڑھی اچیو کر لی ہے. یہ جیسے اطہر بھائی نے بتایا کہ ہم یہاں پروجیکٹ کر رہے تھے اور ہمارا کام یہاں چل رہا تھا. پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پیس بلڈنگ کرنی تھی یوتھ کو انگیج کر کے. تو ٹرن نماڑیاں پیروں راڑیاں تلیاں سو سو چھالے تیڑے چھیڑو چھانگاں سودے رو رو باکاں مارن دیہاں رود مکانا جھلن روندے رات گزارن تیڑی ریسے کی روحی کو لگ گئی ہے سکرات تارا ہکنا نظرے سرتے ظلم دکالی رات لے لے گابے بکریاں گائیں چڑکیاں گھنڈ تواراں سارے رالتے رہن بھلا من ساول موڑ مہارا. پچھلے ہفتے کنوں دینگی شریف تشریف گھنے آج محبوب شہیدہ نا سوڑتے باج پہ ہیں. طولس وہ لوگ کیا ہیں جیندن تا جی نہیں سکتے مردن تا مر نہیں سکتے. جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب چانڈو صاحب وقت بہت کم ہے لیکن میرا حوالہ حذف کر دیا اپنی گفتگو میں اطہر نے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میرا بچپن ظفر لشاری اور میرا بچپن پروفیسر چانڈیو کی خوشبوؤں میں گزرا ہے. کیا بات ہے کیا بات کیا بات. یہی بستی اس بستی سے یہاں تھوڑا سا دور میرا گھر ہے اور اس گھر کے پار ٹیلے ہیں اور میں نے اپنی زندگی کی پہلی تحریر انہی ٹیلوں کی ریت پر رقم کی تھی اور آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اطہر محبوب صاحب آپ نے بہت شکریہ آپ نے بہت بڑا قرض اتارا ہے. آج اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو چشم فلک کو شرمندگی ہوتی اس لیے کہ اس نے لوہے محفوظ پہ پڑھ لیا تھا کہ ایک دن اطہر محبوب صاحب اس محبوب سرزمین پر آئیں گے. اور محبوب کی بات کی ابھی بھٹی صاحب نے تو اشفاق احمد کا ایک واقعہ ہے جو میں مختصر انداز میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میاں بیوی پڑھ رہے تھے 10 سال کا بچہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے. بچے نے پڑھا کہ محبوب. بابا یہ محبوب کیا ہوتا ہے؟
کہنے لگے بیٹا محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے. نو بابا. تو کہنے لگے اپنی امی سے پوچھو. کہنے لگے ماما یہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے, محبوب وہ ہوتا ہے جسے چاہا جائے, جسے نو بابا نو بابا. تو ایک پیر صاحب تھے, بڑے ادیب دانشور تھے, میں نام لیے بغیر جاؤں گا تو وہ تینوں جو ہے وہ اٹھے کہ بچے کو سوال کا جواب ملنا چاہیے. تو تینوں دوڑے چلے گئے اور گاڑی ایسے ہی باہر چھوڑ دی, اور وہ برآمدے سے روح نمودار ہو رہے تھے. تو یہ تینوں بیک وقت قدم بوس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیر صاحب محبوب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا جس کا ٹھیک بھی نہ ٹھیک ہوتا ہے, جس کا ٹھیک بھی ٹھیک ہوتا ہے, وہ محبوب ہوتا ہے. اثر محبوب تشریف لائے ہیں تو ان کا ٹھیک بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے اور ان کا نہ ٹھیک بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے. سر یہ چھوٹی سی بستی محراب والا جس میں اسلم لشاری صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی میرے بہت پرانے دوست ہیں. ظفر لشاری ہمارے لیے, سفیر لشاری ہمارے لیے وہ روشنی کے مینار تھے. اس بستی میں عام چلتا ہوا بچہ بھی گلی میں جب بات کرتا ہے تو وہ انشا پردازی بولتا ہے. اور اس بستی میں ہر دوسرے آدمی سے ملے تو وہ کہے گا میں شاعر ہوں, میں ادیب ہوں. یہ ایک تاریخی بستی ہے جس میں آپ تشریف لائے. ہماری ایک ایسی ہی بستی رسول پور ہے جہاں 100% تعلیم ہے, کوئی بچی گریجویشن سے کم نہیں ہے, اور یہاں ہمارا کوئی بچہ ادیب اور دانشور سے کم نہیں ہے. سرکار, میں وقت بہت سر کی مصروفیات کو پیش نظر رکھ کر ظفر لشاری کے ساتھ میں نے جیسے کہا کہ میرا بچپن اور میرا بچپن ان دو بندوں کی خوشبوؤں میں بسا ہے. تو میں 7ویں 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اس وقت میں ایک 10,000 کے اجتماع کا اسٹیج سیکٹری تھا. جندو پیر ایک جگہ ہے چنی گوٹ کے ساتھ, وہاں ایک بہت بڑے شاعر تھے فیض محمد دلچسپ, ان کا جلسہ ہوتا تھا پوری رات کا, مغرب سے شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذانوں پہ ختم ہوتا تھا. تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس مشاعرے کی نقابت کیا کرتا تھا. تو ہمارا پہلا ٹھکانہ چنی گوٹ میں ظفر لشاری کا گھر ہوتا تھا. وہاں میں پہلی دفعہ اثر لشاری کے بچپن کی تصویر دیکھی جس میں وہ بے لباس وہ وہاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے, ظفر صاحب نے. اور یہ 1 سال کی بات نہیں, ہر سال ہم وہاں جاتے تھے, ہمارا ناشتہ وہی ہوتا تھا, ہماری شب بھی وہی گزرتی تھی, اور بھابھی محترمہ اور ظفر ہمارے لیے باپ بھی تھا, بڑا بھائی بھی تھا, بہت کچھ تھا. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا. تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے گاؤں میں, اپنی بستی میں, اپنے لوگوں میں, اپنے شہر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں, اور اپنے اس دوست کی میں تعریف اور توصیف کے لیے الفاظ ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں کہ جسے سرائکی کے پہلے ناول نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کیا خوب ہے. اور ظفر لشاری اس دھرتی کا مان ہے. بچوں نے, ماؤں نے بہت بچے, عظیم بچے پیدا کیے ہیں, لیکن ظفر لشاری بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اور ظفر لشاری کی اولاد کو دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے, جو صالح اولاد اللہ نے ان کو دی ہے, ان کی اسی کمائیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وسیب کے لیے, اپنے وسیب کے درماندہ لوگوں کے لیے جو کوششیں کی تھی, ان کے لیے قلم اٹھایا تھا, سوشل ایشوز پر, مضافات پر, ہماری گلیوں پر, ہمارے کوچوں پر, ہماری عورتوں پر, ہمارے بچوں پر جو اس نے قلم اٹھایا تھا. آج وہ بہت بڑا تناور درخت بن گیا ہے, اور ان کے صاحبزادے اس قابل ہیں کہ وہ نہ صرف باپ کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ باپ کی زبان, سرائکی زبان کے وہ بالکل محافظ بن چکے ہیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ یہ لائبریری مبارک کرے اور اسے ہمیشہ آباد رکھے. اور جب بھی ہماری اس سلسلے میں, اس لیے کہ ہم یہ ظفر لشاری کی نشانی ہے, تو ظفر ہمارے مہربان اور محترم تھے. تو میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, اس لیے کہ بہت برسوں کے بعد
اس طرح کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے. اور چانجو صاحب سے تو ہم ملتے رہتے ہیں گائے بگائے, لیکن چانجو صاحب اور ظفر لشاری کے ساتھ ہماری ایسی یادیں ہیں, یادوں کے خزانے ہیں, وہ میں اگر بانٹنے بیٹھوں تو میں تو نہیں تھکوں گا انشاءاللہ, لیکن آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے. میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ سے. یقیناً میری جڑی بغیر کپڑے والی تصویر ہو کوئی 6 مہینے دے بال دی ہو سی. جی بالکل. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں استاد محترم ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ لینگویجز پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈیو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور کچھ کلمات عطا کریں گے. بہت مہربانی اطہر محمود خان لشاری صاحب کہ اج دا ڈینہ اساں گزارے سے وائس چانسلر صاحب دے کٹھے ایک شاندار تقریب ہے اقبال دے اتنے ساری یونیورسٹی دے خواجہ غلام فرید آڈیٹوریم میں. وہ گال میں واسطے کی ہے جو اطہر محبوب صاحب ایک ترولا مچ میں دے. میں اگلے دن ایک تقریب جا کے میں کہ یار وائس چانسلر ہوئے تھوڑا افسر ہی ہوئے باس ہی ہوئے تھوڑا گھاٹا وعدہ ہی کر سکتا ہوئے. اچھا اُنہیں چنگایا تساں دسیں دے وہ لوگ کسی خوش آمد کرنا کھڑے. اچھا یہ ڈر کرنے میں کریں گا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سرائیکی سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے معاملات ہوندے ہیں جڑے کنڈوں پچھوں چنگے ہوندے ہیں. آدمی سامنے موجود نہ ہو پھر آپ بات کریں, آپ کہیں کہ آدمی اچھا ہے تو پھر دل مانتا ہے کہ اچھا ان کا ویسے اس کا ہے وہ کسی کے اس کے دشمن ہیں بہت, آدمی اچھا ہوگا. لیکن اطہر محبوب صاحب کے اتنے دشمن نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اچھے ہیں, پھر بھی اچھے ہیں. وہ ظفر محمود خان لشاری ریسرچ لائبریری ریسرچ سینٹر جڑا بنے این دا کمال سب تو وڈا جڑا ہے وہ یہ ہے کہ این ویلے سعید خاور جہا بندہ کراچی کنے ٹور تے اتھاں آیا بیٹھے. سعید خاور سرائیکی ادب دے حوالے نالوں دا تعارف پورا نہیں تھیا. ایک صحافی ہے, وڈا صحافی ہے, پاکستان دے ایک وڈے نیوز گروپ دا ایڈیٹر ہے, پورے گروپ دا ایڈیٹر ہے. لیکن اس سرائیکی ادب دے وچ بہت سارا کام کیتے. اور جی میں وہ دسے کہ ظفر لشاری دا ایک کمال اے بھی ہے کہ ان سعید خاور کو اون ویلے راہ دکھائی ہے جڑے ویلے وہ چھوٹا ہے, ان دے وڈے بھرا دے طور تے کو وہ کیتے. عبدالباسط بھٹی صاحب بیٹھن, ان دا تعارف ظاہر ہے کہ وہ گھر دا پیر چول دا وٹا. وہ یہ گال ہوندی ہے کہ بھئی ہن گھر دا پیر ہے چول دا وٹا ہے, لیکن کیا عبدالباسط بھٹی اج دے زمانے دی سرائیکی نثر کو اگر کوئی گال کرے تو ان دا نا نہ گھنے تو کافر نہ ہو سی. سو عبدالباسط بھٹی بھی انہی دھرتی دا جایا, انہی چھاں دا پالیا, اج سارے نال او موجود ہے. تو ان کا مطلب ہے کہ ظفر لشاری کوئی ایجا کام تو کر گیا ہے کہ سارے اتھیں کٹھے تھے بیٹھے. بھلا وہ گھر دے پیر دی گال آسی شاہد عالم شاہد بیٹھے. میرے عہد دی ان شاعری دے وچ جدید شاعری دے وچ درسال تے چاندر جڑا ہن ان دا تازہ مجموعہ آئے. سو شاہد عالم شاہد جیسا شاعر اگر یہ منے دے کہ ظفر لشاری دا کوئی چھاں چھتر اون دے ہوتے رہ گئی ہے, ان دا مطلب ہے ظفر لشاری اپنا کام میرا والے کر گیا ہے. سو اساں ساری بھی انہیں نیاز مندی بہت پرانی ہے. سو ظفر خان ناول لکھے, افسانے لکھے, تحقیق دا کام بھی کیتا, خواجہ غلام فرید تے بھی کام کیتو سی, تے اون کنے بڑا کام ہو کیتا کہ بال پڑھائے, ہزاراں بال پڑھائے. اون اپنی 30-40 سال دی سروس دے وچ استاد دے طور پہ عشق کیتو سی. کتابیں والا عشق تے دس گئے, پوتر رس گئے کہ ابا کتابیں نال عشق کریں دا ہے. ہن باقی گال مستنصر جانے اسلم خان صاحب بیٹھن, زبیر خان صاحب بیٹھن, دے سارے لشاری مارکا بیٹھن. تے اپنا اتھر تو نہ دسے سی, لیکن میں تساں کھیل پہ پتہ نہیں کوئی بھی گال تو سمجھی کھڑے ہو. میں آدھا کہ اے ڈبوے تو اساں وڑدے ہیں تو پہلے میں ڈٹھے جال لگی کھڑی ہے, مورے لگے کھڑے, تے ککری لگیاں کھڑے, نماں لگیاں کھڑے. اچھا یہ تو بڑا عشق کیا ہو سی, یہ دھرتی دا عشق ہے. یہ سارے بوٹے دھرتی جائے ہیں,
یہ دھرتی جائے بوٹے چاہے اپنے بوہے تے لا کھڑائے ہیں. میں کو دسے نے کہ جال ظفر خان خود اپنے ہتھے نال اندی پالی ہوئی ہے تے ان کو کوئی ہاتھ لیندا ہے ان دے جو کو مسواک کٹ گندا ہے تو ان کو ناراض تھیندا ہے تو بھئی کو کیوں کپے جال. اچھا یہ جالی نال تے لائن لانے نال تے ککرے نال عشق جڑا ہے ان دا مطلب ہے وڈا عاشق ہے. باقی عشق چھوٹے ہیں بے بھی کیتے ہو سنے باقی عشق چھوٹے ہیں. سو ڈاٹا عاشق جوان ہے. اچھا این عاشق دے عشق دے وچ ڈاکٹر فرات عباس آیا بیٹھے ایسا شاندار شاعر ادیب دانشور دوست سارا وہ اتنا موجود ہے. ریاض بلوچ صاحب آپ بلوچ ہیں وہ بلوچ کو بیا میں کیا آکھا ہوں ٹھیک ہے اون اے بوٹا لاون دے وچ مدد کیتی ہے. الصادق ڈیزرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن دا میں شکر گزار ہوں. میں سمجھدا کہ این دھرتی دے اوتے جیڑی شے دی لوڑ ہے ویسے انہیں کو کہیں شے دی لوڑ کہہ نہیں محراب والا تو وہ دھرتی ہے جیسے سرائیکی زبان کو کھیر پلائے. آج دی جدید سرائیکی زبان شاعری دی ہوئے بھامے نثر دی ہوئے ان کو اگر کھیر پلائے ان بہاولپور اسٹیٹ دے اندر ان ریاست دے اندر تو ان زبان کو محراب والے دی دھرتی کھیر پلائے. ان دی زبان چاہے وہ ظفر نثاری دی نثر ہوئے چاہے وہ سفیر نثاری دی شاعری ہوئے شاہد عالم شاہد دی شاعری ہوئے سید خاور دی زبان ہوئے. سید خاور ایک شاندار کتاب مرتب کی تھی ساون 4 دہاڑے. ان کے بعد میں سکھتا رہ گیا اللہ دا ولی تے بہت سارا کام کیتا ہوئے ان کو چھاپ دیں ان کو چھاپیا نہیں سی آنے تک. میری خواہش ہے کہ وہ چھاپے. اعجاز الرحمان اتنا بیٹھے. اچھا کمال یہ ہے یہ بوٹے جی میں ظفر نثاری لا گئے نا دھرتی دے. ڈاکٹر عطر محبوب صاحب بھی ان دھرتی دے ہوتے بہت سارے بوٹے لائے. ایک بوٹا عطر محمود لشاری ظفر خان دی خدمت تساں میں کیتی ہوئے نہ کیتی ہوئے لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیتی ہے کہ عطر محمود لشاری کو سرائیکی ڈپارٹمنٹ اسلام یونیورسٹی بہاولپور دے وچ لیکچرر اپائنٹ کیتے اور بجا طور تے کیتے سی. اے انہاں دی حسن نظر ہے کیویں بندے دی نگاہ کہیں بندے تے پوندی ہے وہ بندہ ول کیویں اپنی چاہ دے اوتے پہنچ ویندے. بہت سارے بندے ہوندے یہ سنجان ظاہر ہے انہاں دا تعلق براہ راست سرائیکی ادب نال کہہ نہیں ڈاکٹر صاحب دا لیکن انہیں کو چون کیتے انہیں آکھے کاکا تیری جا اے نہیں تیری جا اے اور انہیں ٹھیک کام کیتے ثابت کیتے کہ انہیں صحیح فیصلہ کیتے اور ایک ظفر نثاری دی یہ پورا جڑا سلسلہ چلسی ان سارے سلسلے دے وچ عطر محمود انشاءاللہ ایک وڈا رول پلے کرے سی. انہاں اساں کنے سرائیکی ڈپارٹمنٹ دے وچ بھی بہت سارا انہیں ہیلپ کیتی ہے. سب کنے وڈی ہیلپ جڑی گال ہے وہ پتہ نہیں کہیں دوست کیتی ہے. ہاں بٹی صاحب بازت بٹی صاحب کر گئے وہ اگر روز دا پٹکا ہوندا ہے ڈپارٹمنٹ بند ہے فلانی شتیا پہ ڈھیر سندے پند سب تو وڈی شے اساں کو جندی خواہش ہے سکھ ہے او اے ہے کہ امن ہوے جھیڑا نہ ہوے. ڈاکٹر عطر محبوب صاحب دا بطور وائس چانسلر یونیورسٹی دے وچ میں سمجھدا بہت سارے بے کمالات اپنی جاتے ہو سن لیکن سب تو بڑا کمال ہے کہ یونیورسٹی کو امن دی چاہ بنائے جھیڑے مقامن اور کوئی نواں جھیڑا پیدا تھیون کنے ان کو روکن جھیڑے دی پاڑ پٹن جڑا ہے این تو بڑا کام پیا کوئی نہیں سارے زمانے دے وچ کتھیں اگر سب لوڑ ہے کہیں شے دی تو انہیں جھیڑے مقائم اور او سرائیکی ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ پھل ملے کہ سرائیکی ڈپارٹمنٹ سکون نال اپنا کام کریں دا پے. بہت سارے بڑے ڈپارٹمنٹ بھی بہت سکون نال اپنا کام کریں دے پین. اے بوٹا کلہ عطر محمود کہہ نہیں وہ بیٹھے وہ وقار مشتاق بیٹھے کتھوں وہ دانا چاک رہیں تے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ انہیں بنا دیتے. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ این دھرتی دی خدمت این سرائیکی وسیب دی خدمت ہے انہاں قائم کیتے. ڈاکٹر عطر محبوب صاحب دے کریڈٹ دے ہوتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ ساری پورے خطے دے وچ جڑا موجدڑو اور ہڑپا دے درمیان اساں ایک وڈا شہر پورا پائے گنویری والے دا اون شہر دی دریافت واسطے اگر اس یونیورسٹی دے اندر ایک ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہو سی تو کم دا مونٹ بدھی سی. 1974 دے وچ ڈاکٹر رفیق مغل جڑا ہے وہ ایکسکیویشن کیتی بھٹو دے دور دے وچ اون دے بعد ول ان کو لوکیں وسار دیتا اور رفیق مغل ان دے کتاب لکھی کام کیتا لیکن پوری دنیا ان کو جان دی ہے اساں ان کو اپنے ورثے کو تباہ کر دیتے. سارے ورثے دا اگر بچن دا کوئی امکان ہے تو اون امکان دے اندر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ وڈا رول پلے کرے سی اور اگر اے رول پلے تھیا تو اون دا سارا ثواب ڈاکٹر عطر محبوب صاحب وائس چانسلر صاحب کو دے سی.
این تو پہلے میں آج مہمان خصوصی کو اتنا صدا اساڈی سرائکی دھرتی دی نشانی سرائکی اجرک میں گزارش کرے سا جناب اسلم محمود لاشاری صاحب تو زبیر خان لاشاری صاحب تو کہ سارے مہمانے کو سرائکی اجرک پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈیو سہیں کی تھے جناب سعید خاور سہیں کی تھے سہیں عبدالباسط بھٹی صاحب کی تھے اور اساڈے انتہائی محترم آل دا وے بہاولپور تو تشریف گھنن جناب شہزاد احمد خالد سہیں کی تھے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انہوں کی تھے انہوں کا بہت شکریہ کہ آج اتنا تشریف گھنن سارے نال ہیں بسم اللہ میں ملتمس ہاں وردی وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور تھوڑی ڈھیر ساری تاڑیاں دے وچ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جناب سعید خاور صاحب جناب عبدالباسط بھٹی صاحب جناب اسلم محمود لاشاری صاحب جناب مستنصر محمود لاشاری صاحب اور سامنے بیٹھے ہوئے بہت سے معزز مہمانان گرامی السلام علیکم. تمام تر باتیں مجھ سے پہلے آنے والے معزز مقررین نے اس حوالے سے کر دیں اور میرا دل مکمل طور پر ان باتوں کے ساتھ ہے. ایک چھوٹے شہر کے قصبے میں یہ جو چراغ عرصے سے روشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی ایفرٹ سے ایک دفعہ دوبارہ اس کی روشنی تیز کی جا رہی ہے. یہاں وہ لوگ جو علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ابتدائی منازل ہیں کہ وہ صاحب کتاب بننے سے پہلے خود کتابوں کا مطالعہ کر لیں. اس لحاظ سے آپ ظفر لاشاری صاحب نے جو 50 سال سے جو ایفرٹ کی اس کے اندر ہم لوگ سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, آپ حصہ ڈال رہے ہیں, آپ ان کی ذات کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اور ان کے صدقہ جاریہ میں آپ سب لوگ شامل ہو رہے ہیں. میں ڈیزرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں اور دیگر ان لوگوں کا جنہوں نے عملی طور پر اس کوشش میں اس کاوش میں حصہ لیا. میں تمام مقررین کا ان تمام باتوں کے حوالے سے جو انہوں نے ظفر محمود لاشاری صاحب کے حوالے سے کی, ہم نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے بحیثیت سرائکی کے پہلے ناول نگار ظفر لاشاری صاحب کے لیے ایک ریفرنس گھوٹوی ہال میں منعقد کیا تھا, جس کے بعد مجھے ان کو جاننے کا, ان کی زندگی کو, ان کے حالات کو, ان کی جو تصانیف ہیں ان کو جاننے کا موقع ملا. اور جو یہ ان کی ایفرٹ جو تھی اس کو آج ہم سب نے حاضر ہو کر ایک معمولی سا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور بہت ایفرٹ کرنی ہے اس حوالے سے. اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی ہم اپنی ایفرٹ جن کا آپ نے ذکر کیا, جو اس وقت سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ابتدائی سٹیجز میں ہیں, وہ اس پودے کی طرح ہیں جو ابھی اپنے بیج کو توڑ کر اپنی اس نے کونپلیں نکالی ہیں. ان کو ہم نے پانی دینا ہے. ان کو تناور درختوں میں جو ظفر لاشاری صاحب نے جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ ڈیزرٹ کے درخت اور پودے جو انہوں نے یہاں لگائے جو آج ایک تناور درخت ہیں, اسی لائبریری کی طرح جس کی آبیاری انہوں نے اپنی زندگی میں کی, ہمیں بھی ان انیشیٹوز کی, ان ڈپارٹمنٹس کی جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ اور اس کے علاوہ بھی جو علمی اور ادبی حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی کی ذمہ داریاں ہیں, سرائکی زبان کے حوالے سے, اس خطے کی تاریخ, اس خطے کے جو آرکیولوجیکل ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے, اس کے کلچر کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں کرنا ہے. ہمارے بہت سارے عزائم ہیں اور یہ سب لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, آپ خود ان ایفرٹس کا حصہ ہیں. اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ کئی نسلوں کی قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. آگے کئی نسلوں نے مزید ایفرٹس کرنی ہیں تاکہ اس کے بعد میں آنے والی نسلیں ان چیزوں سے واقف ہو سکیں.
جو بہت تیزی سے جن کے اثرات اگر ہم نے وقت پہ ایکٹ نہ کیا تو بہت سارا سرمایہ، ثقافتی سرمایہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، بہت سارا آرکیولوجیکل ہیریٹیج بھی ضائع ہو سکتا ہے، اور پھر بہت سارا دیگر جو اس خطے کا اپنا جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے جس سے ہم بہت سبق سیکھ سکتے ہیں، جس سے استفادہ کر سکتے ہیں، بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آج کامیابی کے ساتھ اس بظاہر ایک چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن اس کے اندر جو ایک ایک کتاب موجود ہے وہ مستقبل کے کتنے انسانوں کی تقدیریں بدلنے کا ذریعہ بنے گی. میں آپ سب کو اس صدقہ جاریہ کو کرنے کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ظفر لاشاری صاحب جن کی یہ اصلی کاوش ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم ان کی اس کاوش، اس شمع سے دیگر شمعیں جلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کریں گے. شکریہ بہت. بہت شکریہ وردی وائس چانسلر. میں انتہائی شکر گزار ہوں. سربراہ ہیں شعبہ سرائکی ایس سی کالج بہاولپور، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. وہ بھی بورڈ ممبر ہیں ریسرچ لائبریری کے، دونوں شخصیات. اور اسی طرح جو ہے ایک تالی زوردار. جی، آج ہم نے محراب والا احمد پور شرقیہ کے پاس ظفر لاشاری ریسرچ لائبریری کا جو افتتاح کیا ہے. یہ ظفر لاشاری صاحب جو سرائیکی زبان کے پہلے ناولسٹ تھے، 40 سال سے زائد عرصے سے انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں کی بدولت اس لائبریری کو قائم کر کے رکھا ہوا تھا اور علاقے کے لوگوں کو یہ فیض پہنچا رہی تھی. آج ان کی ذات کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ لائبریری ایکسپینڈ ہوئی ہے مخیر حضرات اور آرگنائزیشنز کے کنٹریبیوشن سے، اور اب وہ جو ایک پودا انہوں نے لگایا تھا اب ظفر لاشاری ریسرچ لائبریری کے نام سے وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس خطے کے لوگوں کو بھی فیض پہنچاتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس لائبریری میں مزید وسعت ہوگی. کتب خانے تاریخ میں ہمیشہ اپنی جگہ بناتے رہے ہیں، اور یہ عجب اتفاق ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہیں جو سابقہ ریاست بھاولپور اپنی علمی ادبی کاموں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی. ڈیرہ نواب صاحب میں کتب خانہ سلطانی بہت بڑا خزانہ تھا، لیکن امتداد زمانہ سے چیزیں ختم ہوئیں. اس عہد میں، اس پسماندہ دور افتادہ بستی میں ایک نئے سرے سے سوشل میڈیا کے اس دور میں جب لوگ کتاب سے دور ہو چکے ہیں، لائبریری کا قیام اور ایک ایسے شخص کے نام سے لائبریری جس نے سرائیکی زبان و ادب کے لیے عظیم خدمات دیں، نہ صرف خطے کے لیے اس کے لیے بلکہ ان کے عزیز و اقارب کے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے والد مرحوم ظفر محمود لاشاری ایک ادب شناس شخصیت تو تھے ہی اور ایک ذمہ دار باپ بھی تھے، جنہوں نے ہمیں تربیت دی کہ ادب کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، اور ادب کیونکہ ایک لطیف چیز کا نام ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ نے پھر کیسے جڑنا ہے اور اپنے سماج کے لیے ایک فائدہ مند اور کارآمد شہری اور شخص کیسے بننا ہے. تو آج کی جو لائبریری ہے یہ ان کا ایک خواب ہے، اس کی تکمیل ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر وہ آ کر پڑھ سکیں اور دنیا کو جان سکیں.